بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مفتی آن لائن اور میں ہوں مفتی سخاوت منیر نعیمی۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب محترم قاری عطاء المنان صاحب چشتی نظامی، ان کے ساتھ موجود ہیں جناب محترم قاری محمد ارشد تہامی صاحب۔ ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ کے جمیع سوالات کے جوابات لے کر۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کریں گے جناب محترم قاری عطاء المنان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیر۔ احباب ذی وقار، آپ نے جو تلاوت کلام پاک سماعت کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے، اور یاد کرو جب لیا تھا ہم نے پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے اس بات کا کہ نہ عبادت کرنا بجز اللہ کے، اور ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا، نیز رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں سے بھی مہربانی کرنا، اور کہنا لوگوں سے اچھی باتیں، اور صحیح ادا کرنا نماز، اور دیتے رہنا زکوٰۃ۔ پھر منہ موڑ لیا تم نے مگر چند آدمی تم سے ثابت قدم رہے، اور تم روگردانی کرنے والے ہو۔ احباب ذی وقار، اس آیت مبارکہ میں اشارہ ہے یہود کو، بنی اسرائیل کو، اولاد یعقوب جن کو کہا جاتا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل، اور اس سے مراد یہود ہیں۔ ان سے کہا گیا کہ یاد کرو جب لیا ہم نے پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے۔ یہ خطاب تو بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، لیکن اس سے مراد بنی اسرائیل والے ہیں،
کہ اس بات کا وعدہ لیا گیا تھا کہ نا عبادت کرنا بجز اللہ کے اور ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا۔ دیکھیں آیت کے حصہ کے اندر پہلے نمبر پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کے ساتھ مہربانی کرنا، حسن سلوک کرنا کتنا بڑا اور لازم کام ہے، جس سے اکثر لوگ آج کے اس معاشرے کے اندر بھی اس پر عمل کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بہت بڑا کام ہے، لازم ہے۔ اگر کوئی ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو یاد رکھیں آخرت میں تو سزا ملنی ہے، لیکن یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا دنیا کے اندر ہی ملتی ہے۔ ظلم اور ماں باپ کا نافرمان، یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا دنیا کے اندر ہی ملتی ہے، اور یہ عبرت کا نشان بن جاتے ہیں۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے حوالے سے یاد رکھیں سب سے زیادہ حقوق العباد میں جن کا ادا کرنا لازم ہے، سب سے بڑھ کر والدین ہیں، اور والدین میں سب سے زیادہ ماں کا حق ہے۔ اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ ماں چونکہ بہت زیادہ مشقت برداشت کرتی ہے، ظاہر ہے کہ اس نے اس بچے کی پیدائش کی ایک سبب بنی، بہت زیادہ مشقتیں اس نے برداشت کی، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے جسم کا جو خون ہے، خون کہہ لیں، دودھ کہہ لیں اس کو، اپنے جسم کا ایک حصہ اسے عطا کیا ظاہری طور پر۔ اس کے علاوہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ماں، آج کل تو صورتحال ہی بڑی مختلف ہو گئی، پیمپر لگا دیے جاتے ہیں بچوں کو۔ یہ ذرا پرانے واقعات جب آپ پڑھیں نا تو بچہ جب پیشاب کر دیتا تھا تو ماں اپنی جگہ پر، خشک جگہ پر اپنے بچے کو لٹا دیتی اور خود گیلی جگہ پر سو جاتی، خود مشقتیں برداشت کرتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، میرے لیے سب سے زیادہ حسن سلوک کے حوالے سے کس شخص کا، کس ہستی کا حق ہے؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیری ماں کا۔ دوسری مرتبہ پھر سوال کیا، اسی طرح ارشاد فرمایا۔ تیسری مرتبہ سوال کیا، اسی طرح ارشاد فرمایا، یعنی 3 مرتبہ فرمایا کہ تیری ماں کا حق ہے، اور چوتھی مرتبہ فرمایا کہ تیرے باپ کا حق ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ 3 گنا زیادہ حسن سلوک ماں باپ کے ساتھ کرنا چاہیے، اور ان میں سے ماں کے ساتھ 3 گنا زیادہ اور اس سے تھوڑا سا کم باپ کے ساتھ۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ باپ کی شان کو بھول جائیں۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے۔ جو بچہ یہ چاہتا ہے اپنی دعا کو مقبول کروانا تو اپنے باپ کے پاس چلا جائے اور اپنے باپ سے کہے بابا جان میرے لیے اللہ تعالیٰ سے میرا نام لے کر دعا کریں، یقیناً قبول ہوگی۔ یہ میں یقین کا لفظ کس لیے کہہ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ ایک بچے کے لیے سب سے زیادہ مقبول دعا اس کے باپ کی ہے، اس لیے باپ سے دعا کروایا کریں۔ ماں کی دعا بھی یقیناً قبول ہوتی ہے۔ آپ اس واقعے کو، اس موضوع کو جتنا مرضی طویل کر لیں، لیکن میرا مقصد اشارہ کرنا تھا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، خاص طور پہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے نا، تو چونکہ عمر کا یہ حصہ ایسا ہوتا ہے، عمر کے اس حصے کے اندر انسان بچپن والے کام کرتا ہے، ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کرتا ہے، تو بعض لوگ ایسے ہیں تنگ آ جاتے ہیں۔ مجھے حیرانگی ہوتی ہے، یقین مانیں کہ جب پاکستان کے اندر میں یہ سوچتا ہوں نا، یہ دیکھتا ہوں کہ اولڈ ہاؤس بنے ہوئے ہیں جہاں پہ ماں باپ کو، بوڑھوں کو جناب جمع کروا دیا جاتا ہے، کیسے ہی بدبخت وہ، میں یہ کم لفظ بول رہا ہوں، کیسے ہی بدبخت وہ اولاد ہوگی کیسی کہ جو اپنے والدین کو جناب اولڈ ہاؤس میں جمع کروا کے آتی ہے اور اپنی بیوی کے پیچھے لگ کے، جناب میں اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں نکال رہا کہ جناب بیوی کے ساتھ آپ کوئی غلط رویہ اختیار کریں، ایک مناسب طریقے کے ساتھ لے کر چلیں۔ بڑے بڑے واقعات عجیب سننے کو ملتے ہیں۔ بہرحال یاد رکھیں کہ ماں باپ بچے کے لیے جنت بھی بن سکتے ہیں، جہنم بھی بن سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے جنت کیسے، جہنم کیسے؟ تو اگر ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو یہ اس کو جنت تک لے جائیں گے، اور اگر ان کی نافرمانی کرتا ہے تو یہی ماں باپ اس کے جناب دوزخ میں جانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی والدین کی نافرمانی نہ کرنا۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے اولاد گھر میں آتی ہے، آ کے جناب اپنے موبائل کے اندر مصروف ہو جاتی ہے، تو موبائل کے اندر مصروف ہونا کوئی اچھی بات نہیں۔ گھر میں آ کر کہتے ہیں جی ہم نے ماں باپ کی کون سی نافرمانی کی ہے،
یہ مولوی صاحب تو ایسے ہی کہتے رہتے ہیں جی ماں باپ کی نافرمانی، ہم نے تو کوئی نافرمانی نہیں کی۔ میں نے کہا بیٹا نافرمانی یہی تو ہے کہ ماں باپ چاہتے ہیں کہ بیٹا آ کے ہمارے ساتھ بات کرے، بیٹا آتا ہے جناب پیسے تھما کے ان کو کمرے میں چلا جاتا ہے، کہتا جی میں نے تو نافرمانی نہیں کی۔ بھائی سب سے بڑی نافرمانی یہ ہے، اس عمر کے اندر ماں باپ کو ضرورت ہے کہ بچے ان کے ساتھ باتیں کریں، دل بہلانے والی باتیں کریں۔ ایک مسئلہ بھی بتا دوں، نوافل کے اندر مصروف ہونے سے بہتر ہے کہ اپنے ماں باپ کا دل لگانے کے لیے ان کے ساتھ باتیں کریں۔ ایک طرف ایک بیٹا جا کے ساری رات نوافل ادا کرتا ہے، دوسرا بیٹا آ کے اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، ان کے پاؤں دباتا ہے، ان کے جناب ہاتھ دباتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، جس طرح بھی ممکن ہے ان کا دل بہلانے کے لیے باتیں کرتا ہے، تو نفل پڑھنے سے ان کے ساتھ باتیں کرنا زیادہ ثواب ہے، کیونکہ نفل تو اپنے لیے پڑھ رہا ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اس کے بعد جناب ذوی القربہ رشتہ داروں کے ساتھ بھی خرچ کرنا ہے، ابتدا والدین سے کریں، زکوٰۃ کی بات نہیں کر رہا، نفلی صدقات کی، ابتدا والدین سے کریں، اس کے بعد ذوی القربہ قریبی رشتہ دار، جتنے زیادہ قریبی ہیں ان کے ساتھ اتنا زیادہ حسن سلوک کریں۔ اس کے بعد یتامہ مساکین، ان کا بھی خیال کرے، اپنے علاقے کے اندر اپنے اطراف میں دیکھیں جو یتیم بچے ہیں، یتیم بچیاں ہیں، ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں، بہت زیادہ ثواب ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کل قیامت کے دن میرے قریب ہوگا، اتنا قریب کہ جتنا 2 انگلیاں قریب ہیں۔ اب اس سے اندازہ لگا لیں، مسکین اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو۔ بعض لوگوں نے ایسے ہی لبادہ اوڑا ہوتا ہے، اشارے پہ کھڑے ہیں مانگنے کے لیے، ہم جناب 50-60 روپے 100 روپے ان کو تھما دیتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم نے مسکین کو دے دیا۔ پیشہ ورانہ جو مانگنے والے ہیں جناب ان سے بچیں۔ آیت کے اندر بہت زیادہ تفصیل ہے، بہرحال ترجمہ آپ نے سماعت کر لیا، باقی جو مزید تفصیل ہے وہ انشاءاللہ پھر کبھی بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کو سمجھنے، بیان کرنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کے اگلے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا اگلا مرحلہ حمد باری تعالیٰ پر مشتمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد و ثنا پیش کریں گے جناب محترم قاری محمد ارشد تہامی صاحب۔ ساری دنیا کو چلاتا ہے خدا، ساری دنیا کو چلاتا ہے خدا، رات سے پھر دن کو لاتا ہے خدا، ساری دنیا کو چلاتا ہے خدا، رات سے پھر دن کو لاتا ہے خدا، موسیٰ کا لشکر پریشانی میں تھا، موسیٰ کا لشکر پریشانی میں تھا، راستہ اس کا بناتا ہے خدا، راستہ اس کا بناتا ہے خدا، ساری دنیا کو چلاتا ہے خدا۔ مصر کے بازار میں یوسف بکا، مصر کے بازار میں یوسف بکا، پھر تخت پر اس کو بٹھاتا ہے خدا، تخت پر اس کو بٹھاتا ہے خدا،
ساری دنیا کو چلاتا ہے خدا، جانور انسان اس کا کھاتے ہیں، جانور انسان اس کا کھاتے ہیں، اور پرندوں کو کھلاتا ہے خدا، اور پرندوں کو کھلاتا ہے خدا، ساری دنیا کو چلاتا ہے خدا، زلزلے سیلاب اور یہ بارشیں، زلزلے سیلاب اور یہ بارشیں، اپنی طاقت بھی دکھاتا ہے خدا، اپنی طاقت بھی دکھاتا ہے خدا، ساری دنیا کو چلاتا ہے خدا، رات سے پھر دن کو لاتا ہے خدا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ باب ذی وقار آپ نے حمد باری تعالیٰ سماعت کی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ ہوا، اللہ تعالیٰ کی متعدد صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں ان کو یاد کیجیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 1 کم 100 نام ہیں، جو ان پر محافظت کرتا ہے جنت میں داخل ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو مد نظر رکھے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان، صفت رحیم تو یاد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت جباری اور قہاری یہ یاد نہیں ہوتی۔ جب گناہ کی طرف مائل ہوں تو ان صفات کو سامنے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جبار و قہار بھی ہے، اور اگر کبھی نادانی کے اندر گناہ ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی صفت کو، صفت رحمان اور صفت رحیم کو یاد رکھیں۔ نادانی کا لفظ یاد رکھیے گا، جان بوجھ کے گناہ نہیں کرنا چاہیے، انسان تو خطا کار ہے، انسان سے بھول ہو جاتی ہے، بھول چوک میں اگر خطائیں۔ بہرحال قاری صاحب نے بڑی اچھی حمد باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی۔ پروگرام کے اگلے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں جناب محترم قاری محمد ارشد تہامی صاحب۔ سرتاج رسول رسولاں دا او جگ تے آیا بسم اللہ، سرتاج رسول رسولاں دا او جگ تے آیا بسم اللہ، دنیا دی اجڑی دھرتی نوں، دنیا دی اجڑی دھرتی نوں اس آن وسایا بسم اللہ، سرتاج رسول رسولاں دا گھر حضرت آمنہ مائی دے، دو جگ دی رحمت آئی ہے، گر حضرت آمنہ مائی دے، دو جگ دی رحمت آئی ہے، سر بخت بلند اقبال تھیاں، خوش بخت حلیمہ دائی ہے، جن آ کے پاک محمد نوں، جن آ کے پاک محمد نوں چم چم کے چایا بسم اللہ، دنیا دی اجڑی دھرتی نوں اس آن وسایا بسم اللہ،
بت گردے گے وچ بت خانے تعظیم محمد دی خاطر بت گردے گے وچ بت خانے تعظیم محمد دی خاطر جویں چاند ستارے جھک دینے تکریم محمد دی خاطر جھک جھک کے درخت سلام کرن جھک جھک کے درخت سلام کرن رب شان ودایا بسم اللہ دنیا دی اجڑی دھرتی نو اس آن وسایا بسم اللہ صدیق عمر عثمان علی صدیق عمر عثمان علی او دی صورت دیہن دیوانے صدیق عمر عثمان علی او دی صورت دیہن دیوانے کئی رومت فارسی حبشے تو او سیرت دیہن پروانے کئی تڑپن اگ دے انگاریاں تے کئی تڑپن اگ دے انگاریاں تے وعشق کمایا بسم اللہ دنیا دی اجڑی دھرتی نو اس آن وسایا بسم اللہ خود پوج دے سن پتھراں دے خدا خود پوج دے سن پتھراں دے خدا خود آپ بنا کے جھک دینے خود پوج دے سن پتھراں دے خدا خود آپ بنا کے جھک دینے چن چڑھیا رب دی وحدت دا بت توڑن تو نہ رک دینے ہر ایک نے اپنا اپنا خدا ہر ایک نے اپنا اپنا خدا خود توڑ وکھایا بسم اللہ دنیا دی اجڑی دھرتی نو اس آن وسایا بسم اللہ امت دی خاطر غاراں وچ رو رو کے وقت نہ بھیندا ہاں امت دی خاطر غاراں وچ رو رو کے وقت نہ بھیندا ہاں کئی کئی دن فاقے کٹ کٹ کے غم خاک اتے بد سہندا ہاں کئی کئی دن فاقے کٹ کٹ کے غم خاک اتے بد سہندا ہاں کڑ پتھراں دی بارش دے وچ کڑ پتھراں دی بارش دے وچ قرآن سنایا بسم اللہ دنیا دی اجڑی دھرتی نو اس آن وسایا بسم اللہ سرتاج رسول رسولاں دا او جگ تے آیا بسم اللہ ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرہ بابی جی وقار بہت ساری چیزوں کا احاطہ کیا نعت کے اندر بلا تاخیر پروگرام کے اگلے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا اگلا مرحلہ سوالات و جوابات کی نشست پر مشتمل ہوتا ہے آج کے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں قاری صاحب کون سے آج کے سوالات موصول مفتی صاحب آج کا پہلا سوال واٹس ایپ پر کسی نے اپنا اور شہر کا نام بتائے بغیر پوچھا ہے کہ اگر آدمی جماعت سے پہلے اکیلے نماز پڑھ لے تو دوبارہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات یہ یاد رکھیں جب آپ میسج کرتے ہیں واٹس ایپ پر تو کوشش کریں کہ جب آپ ریکارڈنگ کرتے ہیں بالفرض تو کسی ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں پر شور نہ ہو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے سوالات موصول ہوتے ہیں تو پیچھے شور ہوتا ہے کچھ سمجھ نہیں آ سکتی جس کی وجہ سے ان کو پروگرام میں شامل نہیں کیا جاتا دوسری بات یہ ہے کہ کوشش کریں اپنا اور شہر کا نام بتا دیں تاکہ جو ہے دوسرے لوگوں کو بھی اطمینان ہو جائے یا جس نے سوال بھیجا ہے اس کو پتہ چل جائے کہ میرا سوال شامل ہو چکا ہے بہرحال
جماعت سے پہلے نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ جب آپ کو علم ہو کہ ابھی جماعت ہونی ہے تو پھر نماز ادا نہ کریں، جماعت کا انتظار کریں، کیونکہ عام نماز پڑھنے سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 27 گنا زیادہ ثواب کا حامل ہے۔ جتنا زیادہ آپ نماز کے اندر خشوع و خضوع شامل کریں گے، امامہ شریف باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، اچھا لباس پہنتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ مسواک کر کے نماز پڑھتے ہیں، خوشبو لگا کے، اور بہت زیادہ جتنا آپ اپنے ثواب کو بڑھانا چاہتے ہیں جناب بڑھا سکتے ہیں، اچھے بن کے نماز پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا ہے نا، تو پھر بندے کو چاہیے کہ بہت اچھا لباس، اعلیٰ قسم کا لباس استعمال کرے۔ بہرحال اگر نماز آپ نے پہلے پڑھ لی تو یہ اس صورت میں جائز ہوگا کہ جب آپ نے کہیں جانا ہو اور وہ بامر مجبوری، یعنی کوئی ایسا چارہ نہیں ہے کہ آپ جماعت کا انتظار کر لیں۔ کئی لوگ سستی کی بنا پر بھی ایسا کر لیتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نے جناب وہ فلاں جگہ پہ جانا ہے تو ہم جلدی سے نماز پڑھ کے چلے جائیں۔ بھئی اتنی جلدی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اگر ہمیں عدالت بلائے جناب تو ہم وقت سے پہلے کہیں جی ہماری حاضری پہلے لگا لو، ہم نے کہیں جانا ہے، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ کبھی بھی نہیں ایسا کریں گے۔ تو جب آپ عدالت کا انتظار کرتے ہیں، اگر آپ کو کسی تھانے کے ایس ایچ او صاحب بلا لیں تو آپ کو کہیں جناب فلاں وقت پہ آنا ہے، تو آپ وقت سے پہلے جا سکتے ہیں، کہیں جی میری حاضری پہلے لگا لے، میں نے کہیں جانا ہے، کبھی بھی ممکن۔ آپ تمام تر کام چھوڑ دیں گے، یار یہ تو دنیا داری کا معاملہ ہے۔ تو جس بارگاہ میں آپ نے جانا ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کی بارگاہ میں جانا ہے تو پورے اطمینان کے ساتھ جماعت کا انتظار کریں۔ بامر مجبوری اگر آپ نے نماز پڑھ لی تو جائز ہوگا۔ اگر جماعت قائم ہو جائے تو اب مسئلہ بنے گا کہ کون سی جماعت قائم ہو، تو آپ جماعت کے اندر شامل ہو سکتے ہیں نفل کی نیت کر کے۔ یہ مسئلہ یاد رکھنا ہے آپ نے، ایک مرتبہ نماز پڑھ لی، دوبارہ اس نماز کو نہیں پڑھ سکتے آپ، فرض ذمہ سے ساقط ہو گیا۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ جماعت کا ثواب مل جائے تو فجر کی نماز میں تو آپ شامل نہیں ہو سکتے، کیوں کہ فجر کے بعد نفل پڑھنا جائز نہیں ہے الا یہ کہ سورج نکل آئے۔ اسی طرح عصر کی نماز، اس کے بعد بھی نفل نہیں ہے، تو عصر، فجر اور مغرب ان جماعتوں کے اندر تو آپ شامل نہیں ہو سکتے اگر آپ نے نماز پہلے ادا کر لی تھی۔ اس کے علاوہ بچتی ہیں جناب نماز ظہر اور نماز عشاء، ان کی جماعت اگر قائم ہو، آپ نے پہلے نماز پڑھ لی تھی، آپ نفل کی نیت کر کے امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو جائیں تو آپ کو نوافل کا ثواب مل جائے گا، اور جماعت کا ثواب بھی امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مل جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی صورت سستی کی بنا پر آپ پہلے پڑھ لیں یا بہت زیادہ چستی کی بنا پر پڑھ لیں تو یہ ایسی صورتیں جائز نہیں ہوں گی۔ اسلام فرید فیصل آباد سے پوچھتے ہیں، میں اپنی بیوی کو نماز کا کہتا ہوں لیکن وہ نماز نہیں پڑھتی، اس کے بارے میں رہنمائی فرمائی دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسئلہ اکثر گھروں کا ہے کہ خواتین کے حوالے سے یہ بات بتائی جاتی ہے کہ نماز نہیں پڑھتی۔ اب اس کی کچھ وجوہات بھی ہوتی ہوں گی، یقیناً ہوتی ہیں، بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، کپڑوں پہ پیشاب کر دیتے ہیں، کپڑے ناپاک ہیں، تو ایسی صورتحال کے اندر ان کے لیے، خواتین کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تاہم اگر کوئی عذر نہ ہو، ایسی کوئی صورتحال نہ پائی جائے، اس عذر کی بنا پر نماز چھوڑنا تو جائز نہیں ہے۔ میں ابھی اس کا حل بھی بتاتا ہوں آپ کو، تاہم یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنی بیوی کو جناب اگر وہ کھانا نہ بنائیں تو آپ کیا کریں گے؟ یقیناً آپ غصے کا اظہار کریں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ جناب کوئی اور قدم بھی اٹھائیں، کچھ سختی والا قدم اٹھائیں۔ تو جب دنیا داری کے حوالے سے، کھانے کے حوالے سے اور دیگر چیزوں کے حوالے سے آپ جناب سختی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو حقوق اللہ کی ادائیگی کے لیے بھی آپ کو سختی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ مفہوم آیت یہ ہے، ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ جس آگ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ٹالتے نہیں ہیں، اس لیے آپ کی بیوی کے جناب بستر کے نیچے آگ لگی ہو، آپ کیا کریں گے؟
جناب بڑی زبردستی جناب سختی کے ساتھ اٹھائیں گے اور کہیں گے کہ اٹھ جاؤ، کہیں تمہارا جناب کوئی کپڑے تمہارے جل نہ جائیں، بستر نہ جل جائے، تو جناب ایک جہنم کی بھی آگ ہے جو کہ یقینی طور پہ جلا دے گی۔ تو اس لیے اپنے ان تمام تر معاملات کو، آخرت کے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی بیوی پر آپ سختی کریں اور سختی کے ساتھ نماز پڑھائیں۔ یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جس کا مفہوم ہے کہ تم میں سے ہر بندہ سربراہ ہے اور اپنے ماتحت لوگوں کے بارے میں جواب دہ ہے، تو بیوی آپ کے ماتحت ہے، اس کو جناب سختی کے ساتھ نماز کے بارے میں کہیں۔ ایک حدیث سنا دیں اس کو، ہمارا پروگرام دکھائیں، اس کے اندر بہت ساری چیزیں جناب ہم آپ کے گوش گزار کرتے رہتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جس کا مفہوم ہے کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا کل قیامت کے دن کن کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ قارون، شداد، حامان اور جتنے بڑے بڑے کافر ہیں ان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ تو اب آپ اندازہ کریں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی یا کوئی بھی بندہ جس کا حشر، جس کا آخرت کے اندر جناب ان کا ساتھ ہو، ان کفار کا ساتھ ہو؟ کوئی بھی یہ پسند نہیں کرے گا۔ اگر نہیں پسند کرے گا تو پھر سختی کے ساتھ آپ اپنی بیوی کو نماز پڑھنے کی تلقین کریں۔ فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جناب اگر بیوی نماز نہ پڑھے تو اس کو چھوڑنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ میں زجر و توبیح کے لیے یہ مسئلہ آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، ورنہ چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں، بیوی جب نافرمان ہو تو اس کے ساتھ سختی والا معاملہ کیا جاتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہی ہے۔ پہلے اول طور پہ آپ اس کو سمجھائیں، دوسرے نمبر پر جناب آپ اس سے اس کی کوئی ڈیمانڈز ایسی ہیں ان کو پورا نہ کریں، شاپنگ پہ نہ لے کے جائیں، کہیں جی یہ کام کرو گی، نماز پڑھو گی تو یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ بہرحال جہاں تک تعلق ہے، جو میں نے پروگرام کے شروع میں عرض کیا تھا کہ بچے اگر پیشاب کر دیتے ہیں تو ان کپڑوں کو دھو لیا جائے، یا اگر ہر نماز کے لیے جو ہے ایک علیحدہ سے سوٹ رکھ لیا جائے تو بدلنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر کہیں شاپنگ پہ جانا ہو یا کسی جگہ کوئی تقریب ہو تو وہاں پر ہم بڑی جناب اچھے اچھے کپڑے پہن کے جاتے ہیں، تو پھر نماز کے لیے ایک علیحدہ سے کپڑے رکھ لیں اور نماز کے اوقات کے اندر ان کو بدل لیں، بعد میں پھر اپنے جو کام کاج والے کپڑے ہیں ان کو استعمال کر لیں۔ ایسی بھی صورتحال نہیں تو جہاں پر بچے پیشاب کر دیں اس جگہ کو دھو لیں اور 3 بار دھو لیں اور اس کے بعد پانی کا چھڑکاؤ بھی کر لیں، حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال، ایک بھائی واٹس ایپ پر پوچھتے ہیں کہ میں رات کو 9-10 بجے سو جاؤں تو 12-1 بجے تک رات کو میری آنکھ کھل جاتی ہے، تو کیا ایسے میں جائز ہوگا کہ میں نماز تہجد، وتر اور ایک دن کی 5 قضا نمازیں ادا کر کے سو جاؤں اور دوبارہ فجر کا ٹائم ہو تو اٹھ کر فجر کی نماز ادا کر لوں؟ برائے مہربانی اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی نماز کو اس کے وقت سے ہٹا دینا یہ جائز نہیں ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، قرآن کہتا ہے کہ بے شک نماز مومنین پر اوقات مقررہ کے اندر فرض کی گئی ہے۔ کسی بھی نماز کو اس کے وقت کے اندر ادا کرنا یہی اصل ہے۔ تاہم کوئی مجبوری بن جائے اور آپ نماز نہیں پڑھ سکے، یہ مجبوریاں ہماری ایسے ہی ہیں جناب، بس میں یہ بات بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں۔ ہم نے فلائٹ پکڑنی ہو، کوئی مجبوری درمیان میں حائل نہیں ہوتی۔ ہم نے جناب کسی دعوت میں جانا ہو، مجال ہے 1 منٹ لیٹ ہو جائیں، چلیں اس سے بڑھ کے ایک اور بات میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ کہیں جناب انٹرویو کے لیے جانا ہے آپ نے، اور مجال ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ اگر 1 منٹ لیٹ ہو گیا تو جناب نوکری ہاتھ سے نکل جائے گی۔ یہ نوکری کے لیے تو بڑی تگ و دو ہے، تو نماز کے لیے کیوں نہیں؟ سوچئے گا، جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آئے تمام کام چھوڑ دیں۔ آپ کے پاس جناب یہ ایک موبائل فون ہے، یہ اپنا کام کر رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ کال سنانا۔ آپ نے جناب بڑا کوئی اہم پروگرام کھولا ہوا ہے، انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں، کال آ جائے تو یہ سارے کام چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ہمیں یہ بتا رہا ہے، یہ انسان کا بنایا ہوا آلہ ہے، اپنے مقصد سے یہ بھی ہٹ نہیں رہا۔ جب نماز کا وقت ہو جائے تو پھر انسان کے لیے کوئی کام اہمیت کا حامل نہیں ہوتا سوائے نماز پڑھنے کے۔ اس لیے فی الفور نماز کی ادائیگی اوقات مقررہ کے اندر کریں۔
اگر کہیں سستی میں یا کسی وجہ سے، سستی میں تو یاد رکھیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ سستی والا معاملہ تو نہیں، کوئی ایسی مجبوری بن گئی آپ نماز نہیں پڑھ سکے تو پھر نماز کو قضا کرنا ہوگا۔ جب ایک مرتبہ نماز فرض ہو جائے تو ذمہ سے ساقط نہیں ہوتی جب تک کہ اس کو ادا نہ کر لیا جائے یا اس کو قضا نہ کر لیا جائے۔ آپ جناب رات کو نماز عشاء پڑھ کے سو گئے 1 یا 2 بجے، 12 بجے، چلیں 10 بجے کہہ لیتے ہیں، آج کل سردیوں کی راتیں ہیں، 10 بجے آپ کی آنکھ کھل گئی تو اب کیا کریں جی؟ نماز تہجد آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نماز عشاء سے پہلے سونا مکروہ ہے، ہاں کوئی ایسی مجبوری بن گئی، بیمار ہیں، کوئی ایسا مسئلہ بن گیا تو علیحدہ بات ہے۔ عام حالات کے اندر عشاء کی نماز سے پہلے سونا مکروہ ہے، شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہے۔ آپ کی 10 بجے آنکھ کھلی تو آپ نماز تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد سو جائیں، پھر نماز فجر جو ہے اس کو آپ ادا کر لیں۔ یاد رکھیں کہ کوئی بھی نماز جو آپ کے ذمہ قضا ہے، جس کی ادائیگی آپ نے کرنی ہے، قضا کرنی ہے، تو اس کو کسی وقت میں بھی آپ کر سکتے ہیں سوائے اوقات مکروہہ کے، زوال کے وقت، سورج نکلنے کے وقت، سورج کے غروب کے وقت۔ ان 3 اوقات کے علاوہ مثال کے طور پہ ظہر کی نماز تھی، اس کو آپ عشاء کی نماز کے ساتھ، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ قضا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ عشاء کی نماز آپ فجر کے اوقات کے اندر قضا کر سکتے ہیں، کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ جناب آپ نے عشاء کے ساتھ عشاء ہی قضا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ جس بندے کو یقین ہو کہ میں تہجد میں اٹھ جاؤں گا تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ نماز عشاء کی ادائیگی کرے، باقی رکعات پڑھ لے، وطر نہ پڑھے، اور وطر اب نماز تہجد کے بعد پڑھے، اور اگر اس کو یقین نہیں ہے تو پھر اس کے بعد ہی، یعنی عشاء کی نماز کے ساتھ ہی وطر کی نماز پڑھ لے۔ بعد میں اگر آنکھ کھل جاتی ہے تو تہجد کی نماز پڑھ لے، اور چونکہ وطر اس کے پہلے ادا ہو چکے تھے۔ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم تہجد کی نماز 12 بجے کے بعد ہی پڑھ سکتے ہیں۔ تو جناب اگر آپ نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی تھی یا خواتین نے گھر میں ادا کی تھی، نیند کو حاصل کر لیا، کوئی 1 آدھ گھنٹہ یا 2 گھنٹے آپ سو کے اٹھ گئے، 11 بجے کا ٹائم تھا، 10 بجے کا ٹائم تھا، اب ظاہر ہے کہ اب اگر آپ سوئیں گے تو ہو سکتا ہے فجر کے وقت آنکھ کھلے، تو ایسی صورتحال کے اندر آپ 12 بجے سے پہلے بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ یہ صرف ایک عوام کے اندر مشہور ہے جی 12 بجے کے بعد، بہتر یہی ہے کہ 12 بجے کے بعد پڑھی جائے، لیکن اگر آپ پہلے آپ کی آنکھ کھل گئی تو آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال واٹس ایپ پر آیا تو آدمی نے سوال بھیجا، میں لائیو پلے کر دیتا ہوں، آپ سنیے گا پھر اس کا جواب دیجیے گا۔ جی السلام علیکم سر، میرا سوال یہ ہے، ہمارا میاں بیوی کا جھگڑا ہوا ہے جس کے تحت میرے سارے اس کے بھائی سے گالیاں کر گئے ہیں، 2 مہینے ہو گئے وہیں وہ رہی ہے، تو جو ٹائم اس نے وہاں پہ گزارا ہے ہم دونوں میں غلط فہمیاں وغیرہ ڈالی گئی ہیں اور غلط بیانی بھی ہوئی ہے، تو 2 ماہ بعد میرا سالہ ہے تو آ کر کہتا ہے کہ فیصلہ چاہیے۔ تو سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اسٹامپ فروش کو بلایا ہے، اس نے 3 پیپر تیار کیے ہیں، ایک جہیز وصولی کا، اس میں کھلا طلاق کا بھی لکھا ہوا ہے، تو میں نے وہ 3 پیپر سائن کر دیے ہیں، اور جب میری غلط بیانی کی وجہ سے اور جذباتی میں آ کے تو میرے بیوی کے پاس گئے ہیں تو میرے سالے نے صرف پریشرائز کیا ہے، جذباتی کیا ہے، پھر سین وغیرہ لیے ہیں۔ تو سر میں انہیں یہ پوچھنا تھا کوئی یہ طلاقیں ہو گئی ہیں یا گنجائش ہے ابھی، کیونکہ وہ میری بیوی طلاق نہیں چاہتی، تو رجوع کر رہے ہیں ہم دونوں، میری بیگم بھی کر رہی ہے، تو اس کے بارے میں نے یہ پوچھنا تھا آپ سے۔ جی مفتی صاحب جواب دیجیے گا اس سوال کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ پیارے بھائی یاد رکھیں کہ طلاق کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے کہ جب تک فریقین کی بات نہ سنی جائے تب تک اس کے بارے میں حکم شرع بیان کرنا کوئی مناسب نہیں ہوتا۔ بہتر یہ ہے آپ یہ اپنا مسئلہ لے کے قریبی دارالافتاء میں چلے جائیں، اپنے تمام تر بیانات ان کو سنائیں،
جو مجھے ابھی تک سمجھ آئی ہے آپ کی بات کہ آپ سے طلاق لی گئی اور طلاق اس طرح لی گئی کہ اسٹامپ بنوائے گئے اور ان کے اوپر آپ سے سائن لیے گئے. جب آپ کو پتا تھا یہ طلاق ثلاثہ کا نوٹس ہے، 3 طلاقوں کا نوٹس ہے، آپ نے جانتے ہوئے جب سائن کر دیے تو ایسی صورتحال کے اندر طلاق واقع شرعاً ہو جاتی ہے. جبری طور پہ اس وقت طلاق واقع نہیں ہوتی کہ جب مر جانے کا خدشہ ہو، یعنی گن پوائنٹ پہ کسی نے طلاق لی اور کہا کہ یا تو سائن کرو یا پھر تمہاری جان چلی جائے گی، یا کسی عضو کے کٹ جانے کا خدشہ ہو، تو ایسی جبری طلاق شرعاً واقع نہیں ہوتی. یہ کہنا کہ جی انہوں نے مجبور کیا تھا، بس ایسے ہی میں نے سائن، جب آپ نے سائن کر دیا، آپ کو پتا تھا طلاق ثلاثہ کا نوٹس ہے، آپ جانتے ہیں، تو جانتے بوجھتے ہوئے آپ نے سائن کیے، شرعی طور پہ طلاق واقع ہو جاتی ہے. تاہم اس سے پہلے جو آپ نے کہا کہ آپ کے ذہنوں کے اندر غلط فہمیاں ڈالی گئیں، یاد رکھیں بڑا ہی بدبخت وہ شخص ہے کہ جو زوجین کے مابین اختلاف کرواتا ہے، لڑائیاں ڈالتا ہے، جھگڑے. شیطان بڑا اس سے خوش ہوتا ہے کہ جب کوئی گھر اجڑتا ہے. حتی الامکان گھروں کو جوڑنے کی کوشش کریں، اور اگر کبھی کوئی بات کو تھوڑا بہت پھیرنا بھی پڑ جائے زوجین کے مابین صلح کروانے کے لیے، تو ایسا عمل کر لینا چاہیے. تو یہ شیطانی کام ہے، ایسے کاموں سے اجتناب کرنا لازم. ہوش کے ناخن لینے چاہیے. کسی کا گھر اجاڑ کر تو آپ کو کبھی سکھ نہیں آئے گا، چین نہیں آئے گا. وہ کیسا عجیب وہ بھائی ہوگا جو اپنی بہن کا گھر جناب اجاڑ رہا ہے، اور کیسے عجیب وہ ماں باپ ہیں. مجھے یہاں پر والدین سے بھی بڑا شکوہ ہے کہ مائیں اپنی بچیوں کو پتہ نہیں کیا سکھا کے بھیجتی ہیں کہ بیٹا اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوا تو فوراً جناب تم نے ہمیں اور اس سے بڑھ کر آج کل یہ جو موبائل فون کی صورت میں ہمارے پاس ایک آزمائش کہہ لیں اس کو یا جو بھی کہہ لیں، یہ ایک ایسا حال ہے، چھوٹی سی بات ہوئی جناب ٹھک میسج گیا اور کہا جی آج میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، آج میرے ساتھ وہ ہو رہا ہے. اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے پھر بڑے بڑے معاملات خراب ہوتے ہیں. 90% گھروں کے خراب ہونے کے اندر جناب یہ موبائل فون کا ہاتھ ہے. اور موبائل فون کا ہاتھ ہونے سے مراد غلط استعمال ہے. پرانے لوگ جب اپنے گھروں سے بیٹیوں کو رخصت کرتے تھے نا، میں یہ بڑا سوچتا تھا یہ کان میں کیا بات کہتے ہیں. تو کان میں وہ قاری صاحب ایک بات کہا کرتے تھے کہ بیٹا تمہیں بھیج دیا ہے، اب ہم تمہاری میت کو کندھا دینے کے لیے آئیں گے. تو بیٹی کو بھی پتا ہوتا تھا میں نے حتی الامکان گزارا کرنا ہے. اگر تو واقعتاً خاوند جناب کوئی ایسا ظالم و جابر ہے تو شرعی طور پہ خاتون کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے. لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جناب، اور آج مجھ سے کام لیا گیا، آج مجھے فلاں کہا گیا، آج مجھے، تو ان تمام وجوہات کی بنا پر خدارہ ہوش کے ناخن لیں، اپنی بیٹیوں کو سمجھا کے بھیجیں. وہ خاتون طلاق کی ڈگری لیتی ہے جو اپنے گھر سے یعنی میکے سے جو ٹیوشن لیتی ہے نا، وہ طلاق کی ڈگری لے کے واپس آتی ہے. اس لیے اپنے معاملات شریعت کے سپرد کریں، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں، بیٹیوں کے نصیب کے بارے میں اچھی دعا کیا کریں اور بچوں کو اچھی تربیت کریں. اور بیٹوں کو بھی سمجھائیں کہ بیٹا جس کی بیٹی تم لے کر آ رہے ہو اس نے اپنے جگر کا ٹکڑا تمہیں دیا ہے. اور ظاہر ہے کہ جب ایسے معاملات نہیں ہوں گے تو پھر جو ہے وہ دوسری طرف دوسرا رخ پھر کیا ہوتا ہے، وہ طلاق والا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. تاہم آپ کی طلاق جناب جو صورتحال آپ نے بتائی ہے، ایسی صورتحال کے اندر طلاق واقع ہو جاتی ہے. مزید تسلی کے لیے لازمی آپ دارالفتاء کا رجوع کیجیے گا، وہاں پر اپنے تمام تر معاملات بتائیں، وہ آپ کو کوئی اچھا مشورہ دیں گے. یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے کہ گن پوائنٹ پر یا مجبور کر کے جو طلاق دی جاتی ہے نا، طلاق لی جاتی ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر اگر لکھ دیا تو لکھنے سے طلاق واقع نہیں ہوگی گن پوائنٹ پر. اگر زبان سے کہلوا لیا گن پوائنٹ پہ تو ایسی صورتحال کے اندر طلاق واقع ہو جائے گی. لکھی ہوئی واقع نہیں ہوگی، گن پوائنٹ پر زبان سے دی ہوئی کسی حالت میں بھی ہو طلاق واقع ہو جاتی ہے. جی مفتی صاحب، ایک سوال ہمیں واٹس ایپ پر موصول ہوا ہے، میں پلے کرتا ہوں، آپ سنیے گا پھر اس کا جواب دیجیے گا. السلام علیکم مولوی صاحب، میں نے کل آپ کا پروگرام دیکھے تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میری جنماز ادائیں سے بھی کام ہوگی، اس پہ فارم لگایا ہوا نا نیچے پتلا والا، تو کیا اس پہ نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟
جی مفتی صاحب، یہ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ جائے نماز کے نیچے اگر فوم لگا ہوا ہے وہ آدھا انچ ہے، تو کیا اس جائے نماز پر وہ اگر نماز پڑھے تو اس کی نماز ہو جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے بھی ہم نے ایک پروگرام کے اندر اس کی وضاحت کی تھی کہ ہر وہ جگہ، ہر وہ چیز کہ جو دبانے سے دبتی جائے اور اس قدر دبتی جائے کہ پیشانی کسی جگہ پر جا کے قرار نہ پکڑے، ایسی جگہ پر سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ اور ایسی جگہ یا کوئی بھی ایسی چیز ہے کہ آپ اپنی پیشانی کو ٹکائیں اور اس کو دبائیں، کسی ایک پوائنٹ پہ جا کے وہ پیشانی رک جائے، مزید دبانے سے نہ دبے، تو ایسی صورتحال کے اندر سجدہ ادا ہو جائے گا۔ آپ کی جائے نماز آدھے انچ کی ہے، اس کے نیچے آپ نے تھوڑا سا فوم لگا لیا، تو آپ جب پیشانی دبائیں گے تو دبانے سے اتنی دبے گی کہ کسی جگہ پر جا کے قرار پکڑ جائے گی، تو ایسی صورتحال کے اندر آپ کا سجدہ ادا ہو جائے گا۔ اس سے زیادہ اگر کوئی موٹی فوم ہو جس طرح میٹرس ہوتا ہے، اس پہ سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ مفتی صاحب ایک اور سوال واٹس ایپ پر آیا ہے، وہ پلے کرتا ہوں، سنیے گا۔ سر السلام علیکم۔ سر مفتی سخاوت سے بات کرنی ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر کسی کو بد نظر ہے تو اس کے لیے کوئی پڑھائی بتائے، اور یہ بھی بتائے کہ اگر کسی اور سے پڑھائی کروائے یا خود بھی کر سکتا ہے تو وہ پلیز برائے مہربانی پڑھائی ہمیں بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کو اگر بری نظر لگ جائے، اس کے بارے میں بھی ہم نے ایک دو پروگرامز کے اندر وضاحت کی ہے، مزید سماعت کر لیں کہ اچھی نظر جب ہم کسی پہ ڈالتے ہیں نا تو ہمیں چاہیے کہ کیا کہنا، ماشاء اللہ، تو یہ جملہ لازمی کہنا چاہیے۔ جب بھی کوئی چیز پیاری لگے، آپ اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں، اپنے آپ کو بعض دفعہ آئینے میں دیکھتے ہیں، تو کیا کہنا چاہیے، ماشاء اللہ، کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے، جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہو۔ اسی طرح تبارک اللہ احسن الخالقین، یہ الفاظ کہہ دیں، ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ، یہ تمام قسم کے جو الفاظ ہیں، جملے ہیں، ان کو کہتے رہنا چاہیے۔ تاہم پھر بھی اگر کوئی بری نظر لگ جائے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو بری نظر لگ گئی ہے، تو اس کے اوپر جناب دم کریں۔ سورہ قلم کی آخری آیات، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ اول آخر دروشی پڑھ لیں اور ان آیات کو دم کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ معوذتین ہیں، سورہ فلق، سورہ ناس ہے، اول آخر دروشی کے ساتھ ان پر بار بار دم کرتے رہیں۔ آیت الکرسی ہے، اس کو پڑھ کے اول آخر دروشی کے ساتھ اس کو دم کریں۔ بچوں کو نظر جو لگی ہے نا، یہ کسی بڑے کو بھی، تو انشاءاللہ العزیز وہ بری نظر دور ہو جائے گی، اور اچھی نظر ڈالا کریں نا۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہیں، تو کسی بھی چیز کو دیکھ کر سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ایسی الفاظ کہہ دینے چاہیے تاکہ بری نظر سے حفاظت رہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب بھی آپ اپنے بستر پر جائیں تو بستر کو جھاڑیں، سنت کے مطابق سوئیں، اور معوذتین کی تلاوت کر کے۔ سورہ فاتحہ، سورہ شفا اس کو کہا جاتا ہے، اول آخر درود شریف کے ساتھ اس کو بھی دم کریں انشاءاللہ العزیز۔ رہی بات یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں جناب کسی سے پڑھائی کروائیں یا خود کریں، تو جس طرح آپ خود کریں گے کوئی تو نہیں کرے گا نا، اس لیے آپ خود جناب اس قابل ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ابھی آپ کو بتائی ہیں ان کا ورد کریں، انشاءاللہ العزیز بری نظر دور ہو جائے گی، شیطانی وساوس دور ہو جائیں گے۔ پھر بھی دل کی تسلی کے لیے ہمیشہ باوضو رہیں، کوئی بری چیز آپ پر اثر نہیں کرے گی۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ سب بعض لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، عربی پڑھنا نہیں جانتے، تو خود سے کوئی دعا نہیں پڑھ سکتے نظر بد کے لیے، وہ کسی سے پڑھوا لیتے ہیں، تو بھی اس پر اثرات کے مرتب ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کا یہ عذر ہے، یہ عذر ہونا نہیں چاہیے کہ اتنا تو ہر کسی کو آتا ہے۔ سورہ فلق، سورہ ناس تو تقریباً ہر کسی کو آتی ہے، پھر بھی اگر زبان پہ وہ کلمات جاری نہ ہو رہے ہوں تو پھر کسی اللہ والے کے پاس لے لیں، اپنے محلے کے اندر۔ اللہ کرے کہ ایسے ائمہ خطبہ ہماری مساجد کے اندر آئیں کہ جو تمام علوم سے آراستہ ہوں۔ ہم بھی تو ہیں نا، ہم بھی جتنے وظیفے دیتے ہیں اگر ان کو دیکھا جائے تو پھر صورتحال بڑی عجیب ہے۔ بہرحال اگر محلے کے مولوی صاحب ہیں یا کوئی اللہ والے آپ کے قریب ہوں گے، ان کے پاس لے جائیں، اور وہ یقیناً اگر دم کرتے ہوں قرآنی آیات یا احادیث مبارکہ میں جو کلمات ہیں ان کے پاس لے جائیں، پڑھائی کروائیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔
بہت شکریہ مفتی صاحب. آپ سب احباب کا بھی بہت شکریہ جو اپنے سوالات ہمیں بھیج رہے ہیں. امید ہے مفتی صاحب کے قرآن و سنت کی روشنی میں دیے گئے جوابات سے آپ کو رہنمائی ملی ہوگی. آپ سب دیکھنے والوں سے گزارش ہے کسی بھی دینی، شرعی، اخلاقی معاملے میں اگر رہنمائی چاہتے ہیں تو مفتی آن لائن میں اپنے سوالات سکرین پر دیے گئے نمبر پر بھیجیں، یا آپ ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ سب دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ واٹس ایپ پر اپنے سوالات لکھ کر یا وائس نوٹ کے ذریعے بھیجیں. کالز ہم ریسیو نہیں کر سکتے. ہم پروگرام میں آپ کے سوالات کو شامل کریں گے اور ان کا مکمل شرعی حل بتائیں گے. سب دیکھنے والوں کا بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ.